هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اور ہمارا یہ سبق چل رہا ہے اور ہماری آج جو ہے وہ 9ویں جو ہے وہ کلاس ہے، اور ترکیب کا یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس میں مشق نمبر 1 اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 34 جو ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد، یہ جو سبق ہے اس سبق کے جو شروع کے ابتدائی 5 جو قواعد ہیں وہ ہم لوگ کر چکے ہیں، اور 5 قاعدوں کا اجرا بھی ہم لوگ کر چکے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ہم لوگ جو ہے وہ اس کی مثالیں وغیرہ سب کچھ سمجھ چکے ہیں۔ اور ترکیب نمبر 1 اور ترکیب نمبر 2 یہ دونوں ترکیب ہم لوگ کر چکے ہیں، اور اب تراکیب جو ہے مشق کی یہ تراکیب کرنے کا ہی سلسلہ ہے۔ 2 ترکیب کے بعد اب انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کریں گے ترکیب نمبر 3۔ ترکیب نمبر 3 ہے حامد کامل، ٹھیک ہے۔ وہی اس کے اوپر ہم لوگ پہلے بات کریں گے کہ یہ جو حامد ہے یہ معرفہ ہے یا پھر نکرہ۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کیا ہے، یہ ہے معرفہ، ٹھیک ہے۔ یہ معرفہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے معرفہ ہے کیونکہ یہ اس میں علم ہے، خاص نام ہے۔ ویسے تو حامد بروزن فاعل ہے، لیکن حامد جو ہے وہ ایک پراپر ناؤن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں پر یہ اس میں علم یعنی معرفہ پراپر ناؤن کے اعتبار سے جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم لوگ کہیں گے کہ یہ معرفہ ہے اور یہ اس میں علم ہے، اور شروع میں اگر ایک معرفہ آ جاتا ہے تو ہم لوگ اس کو بناتے ہیں کیا؟ ہم لوگ بناتے ہیں مبتدا۔ اور یہ کامل کیا ہے؟ یہ کامل جو ہے بروزن فاعل، یہ صیغہ واحد مذکر ہے اور اس میں فاعل ہے۔ تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ، تو ہم کہیں گے یہ ہے نکرہ۔ اب اگر ہم قاعدہ نمبر 1 دیکھیں تو قاعدہ نمبر 1 کی روشنی میں ہم نے اس کو مبتدا خبر بنا دیا۔ کس اعتبار سے؟ اس وجہ سے کہ قاعدہ نمبر 1 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ پھر قاعدہ نمبر 3 میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اگر آپ کو 2 اسما آپ کو اکٹھے نظر آئیں تو آپ کیا کریں، ان میں ایک معرفہ ہو اور ایک نکرہ ہو تو آپ معرفہ کو مبتدا بنا دیں اور آپ نکرہ کو آپ کیا کریں، خبر بنا دیں۔ اچھا، پھر قاعدہ نمبر 5 کی اگر ہم لوگ اس کے اوپر اجرا کرتے ہوئے اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ اس میں علم ہے اور یہ ہے معرفہ اور مبتدا۔ اور یہ جو کامل ہے نا، یہ کامل یہ اصل میں یہ ہے اس میں مشتق، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کو اس میں مشتق اگر خبر واقع ہوتے ہوئے نظر آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے، مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے۔ یعنی یہ کہ مبتدا یہاں پر مذکر ہے تو اب اس کی جو خبر ہے نا یہ بھی ہم لوگ مذکر لے کر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے یہ اس میں مشتق ہے، اور اگر اس میں مشتق اگر خبر واقع ہو رہا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت ہم لوگ کرواتے ہیں، لازمی ہوتا ہے کروانا۔ اچھا، اب ہم لوگ اس کی ترکیب پر اگر ہم لوگ بات کریں، اس کی ترکیب ہم لوگ کرتے ہیں، یہ بھی میں لکھا رہنے دیتا ہوں، اور اس کی ترکیب بھی ہم لوگ کرتے ہیں، اور قاعدہ نمبر 4 کی بھی روشنی میں ہم لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں نا۔ قاعدہ نمبر 4 کی روشنی میں اگر ہم لوگ اس کو دیکھیں تو یہ حامد معرفہ ہے، اس کو تو مبتدا بنا دیا، ہر قاعدے کے اعتبار سے ہم نے اس کو مبتدا بنا دیا۔ یہ جو کامل ہے نا، یہ کامل جو ہے وہ اس میں مشتق بھی ہے، اور کامل جو ہے وہ صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل ہے، فاعل کے وزن پر ہے۔ اور قاعدہ نمبر 4 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ کو اگر اس میں فاعل، اس میں تبدیل صفت مشبہ
یا پھر اسم مفعول یا پھر اسم منصوب اگر کسی جگہ پر خبر واقع ہوتا ہوا نظر آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اسے ڈائریکٹ جو ہے وہ براہ راست خبر نہیں بنانا ہے۔ ویسے تو ہم بنا دیتے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ مبتدا یہ خبر ہے نا، بنا دیتے، لیکن یہ کہ ہم نے قاعدہ نمبر 4 میں یہ سیکھا تھا کہ اگر اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم تبدیل اور صفت مشبہ اور اسم منصوب اگر خبر واقع ہوتے ہوئے نظر آئے تو ڈائریکٹ آپ نے خبر نہیں بنانا ہے، تو اس میں سے یہ کیا ہے، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اور اب ہم اسے ڈائریکٹ خبر نہیں بنائیں گے بلکہ پہلے کیا کریں گے، پہلے ہم اسے شبہ جملہ بنائیں گے۔ اور شبہ جملہ بنانے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے نکالیں گے ایک ضمیر اور اس ضمیر کو پیچھے کی طرف لوٹائیں گے اور پھر اس ضمیر کو اس کاملن کا آپ بنا دیں گے فاعل، اس میں فاعل کا فاعل بنا دیں گے اور پھر یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ سمپل بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ، اور پھر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا مبتدا کی خبر۔ تو اس طرح سے ویسے تو پوری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن حسب وعدہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم لوگ باقاعدہ پوری کی پوری ترکیب جو ہے وہ ایک ایک ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، یہاں پر نا حامد کاملون، اس کی ہم لوگ ترکیب کرنے لگے ہیں۔ کیا طریقہ کار ہوگا، ہم لوگ پہلے کہیں گے حامد اسم علم معرفہ مبتدا، اور یہ جو کاملون ہے نا، کاملون ہم لوگ کہیں گے کاملون بروزن فاعلن کے وزن پر، یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ اسم فاعل ہے، یہ جو ہے نا یہ کاملن اسم فاعل ہے، تو ہم باقاعدہ کہیں گے بھی کاملن بروزن فاعلن صیغہ واحد مذکر اسم فاعل۔ اور اب اس میں کون سی ضمیر ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا یہاں پر اس میں ہوا ضمیر ہے اور وہ ہوا ضمیر پیچھے کی طرف لوٹے گی، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل۔ اب یہ اسم فاعل، یہ اسم فاعل اسم فاعل اپنے فاعل، یہ ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بن گیا شبہ جملہ، کیونکہ ہم نے تو بنانا تھا شبہ جملہ، اور شبہ جملہ اس وجہ سے بنانا تھا کہ تاکہ ہم لوگ اس کو خبر بنا سکے، تو ہم نے بنا دیا اسے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن گیا مبتدا کی خبر۔ اور پھر وہی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ ہم نے کر دی اس کی پوری
ترکیب. اب ایک مرتبہ میں دوبارہ سے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اور وہ اسی وجہ سے میں بتاتا ہوں کہ کہیں میرے لکھنے میں بھی کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. اگر ہو گئی ہے تو اسی وقت میں جو ہے اس غلطی کی اصلاح کر لوں گا. تو یہ حامدن ہے اور یہ کاملن. ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ ہمارے پاس ترکیب نمبر 3 ہے اور اس کو ہم لوگ کر رہے ہیں حل. ٹھیک ہے. اب یہ حامدن کو ہم نے کیا کیا، حامدن کو ہم نے بنا دیا اس میں علم اور یہ ہے معرفہ، اور اس کو بنا دیا ہم نے مبتدا. اور کامل بروزن فاعل، صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل. اور پھر یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بن گیا، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن گیا مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو الحمدللہ یہ ہماری تیسری ترکیب جو تھی وہ بھی ہماری ہو چکی ہے. تو اب ہم لوگ کرتے ہیں ہم لوگ ترکیب نمبر 4. ترکیب نمبر 4 ہمارے پاس ہے بکر طویل. یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اس کو. طویل. یہ بکر کیا ہے، یہ ہے اس میں علم، خاص نام ہے، اس میں علم ہے. اس کو ہم لوگ کہیں گے کہ معرفہ ہے یا نکرہ، تو ہم کہیں گے یہ ہے معرفہ، اور شروع میں معرفہ آ گیا تو آپ بنا دیں گے اس کو کیا، مبتدا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو طویل ہے، یہ طویل جو ہے یہ وزن ہے کس کا، یہ ہے وزن فعیل کا. اور فعیل کا جو وزن ہے یہ وزن ہے کس کا، صفت مشبہ کا وزن ہے. تو اب ہم لوگ تمام کا تمام قواعد کا اس میں اجرا کر لیتے ہیں. پہلے میں طویل کے اوپر بات کر لیتا ہوں. یہ جو طویل معرفہ ہے یا پھر نکرہ، تو آپ کہیں گے یہ ہے نکرہ، کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ صفت مشبہ کا جو ہے یہ وزن ہے، جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھ بھی دیا. اور یہ ہے کس کے وزن پر، یہ ہے فعیل کے وزن پر. اب ہم لوگ قواعد کا اجرا کرتے ہیں. قاعدہ نمبر 1 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. تو اب یہ دیکھیں، ایک معرفہ آپ کو مل گیا اور یہ آپ کو نکرہ مل گیا، تو اس اعتبار سے یہ مبتدا خبر بن جائے گا قاعدہ نمبر 1 کی روشنی میں اگر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو. اچھا، پھر قاعدہ نمبر ہم لوگوں نے 3 میں پڑھا تھا کہ آپ کو 2 اسما آپ کو نظر آئیں اکٹھے، ان میں ایک معرفہ ہو جیسے کہ یہ معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہو جیسے کہ یہ نکرہ ہے. تو آپ کیا کریں گے، آپ معرفہ کو مبتدا بنا دیں گے اور آپ نکرہ کو آپ کیا کریں گے، خبر بنا دیں گے. پھر قاعدہ نمبر 5 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر اس میں مشتق، یہ بھی اس میں مشتق ہے، میں نے کہا نا کہ یہ جو ہے نا اس کے وزن پر ہے نا، یہ فعیل کے وزن پر ہے، اور یہ فعیل بھی کیا ہے، یہ فعیل اس میں مشتق ہے، یعنی اسے جو ہے وہ مشتق کیا گیا ہے، اسے جو ہے وہ نکالا گیا ہے مصدر سے. اب مصدر سے ڈائریکٹ تو نہیں نکالا، لیکن یہ کہ بہرحال اسے مصدر سے نکالا گیا ہے، تو یہ ہے اس میں مشتق. اور اب اگر ہم قاعدہ نمبر 5 کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ طویل کیونکہ اس میں مشتق ہے، اور ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ اگر اس میں مشتق کسی بھی جگہ پر خبر واقع ہو رہا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کروانی ہے. تو اس اعتبار سے بھی ہمیں کیا کرنا ہوگا، ان دونوں میں مطابقت کروانی ہوگی. تو بالکل مطابقت ہم نے کروا دی ہے. کیسے کہ یہ بکر مذکر ہے اور یہ جو طویل ہے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی
مذکر ہی ہے، یہ مؤنث نہیں ہے، تو دونوں میں مطابقت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ پھر قاعدہ نمبر 4، قاعدہ نمبر 4 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کو اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تبدیل، صفت مشبہ اور اس میں منصوب، اگر کسی بھی جگہ پر اگر آپ کو خبر واقع ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ نے انہیں ڈائریکٹ جو ہے وہ براہ راست خبر نہیں بنانا ہے، بلکہ آپ نے پہلے کیا کرنا ہوگا، آپ نے اسے بنانا ہوگا شبہ جملہ، اور شبہ جملہ بنانے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اس میں موجود جو ضمیر ہے وہ ضمیر نکالیں گے اور اس ضمیر کو پیچھے کی طرف لوٹائیں گے اور اس ضمیر کو اس کا بنا دیں گے کیا، فاعل، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اس میں فاعل، صفت مشبہ اور اس میں تفضیل، یہ جو تین ہے نا، ان میں جو ضمیر ہوا ضمیر نکلے گی ہم اس کو بنائیں گے فاعل، اور اس میں منصوب اور اس میں مفعول میں جو ہوا ضمیر نکلے گی ہم اس کو بنائیں گے کیا، نائب الفاعل۔ تو یہاں پر یہ صفت مشبہ ہے تو یہاں پہ یہ جو ضمیر نکلے گی ہم نے اس کو کیا بنانا ہوگا، ہم نے اس کو بنانا ہوگا فاعل، تو یہ ضمیر جو ہے وہ فاعل بنے گی۔ تو اس کے اوپر ہم لوگوں نے کافی ساری باتیں کر لی ہیں کہ یہ بکرن اس میں علم ہے، معرفہ ہے، مبتدا ہے، اور طویل جو ہے وہ اس میں مشتق بھی ہے، یہ بھی میں نے بتا دیا۔ یہ صفت مشبہ کا وزن ہے، یہ نکرہ ہے، یہ فعیل کے وزن پر ہے۔ اب اتنی ساری تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد اب ہم باقاعدہ طور پر کیا کر رہے ہیں، اب ہم کر رہے ہیں اس کی ترکیب، جس کی وجہ سے ہم نے اتنی ساری گفتگو کی ہے۔ تو یہ بکرن طویل، اب کیا کریں گے، اب ہم لوگ باضابطہ جو ترکیب کر رہے ہیں اس میں ہم لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بکرن جو ہے وہ کیا ہے، بکرن اس میں علم، معرفہ، اور اس کو ہم نے بنا دیا کیا، مبتدا۔ اور یہ جو طویل ہے یہ کس کے وزن پر ہے، طویل بر وزن فعیل، اور یہ ہے کیا، صفت مشبہ، تو ہم کہیں گے صیغہ واحد مذکر ہے، صفت مشبہ۔ اب اس میں سے ہوا ضمیر نکالیں گے ہم لوگ، بتائیں گے کہ اس میں کون سی ضمیر ہے اور وہ کہاں لوٹ رہی ہے، پیچھے کی طرف لوٹائیں گے بھی اس کو۔ اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل۔ اب بھی یہ صفت مشبہ، یہ جو صفت مشبہ ہے نا، یہ اب اپنے فاعل سے مل کر بس بن جائے گا شبہ جملہ۔ تو یہ صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ بن گیا۔ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر
जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। ठीक है, तो अब इसकी तरकीब भी हम लोगों ने कर ली है। तरकीब नंबर 4 जो है वो मुकम्मल हो गई है। एक मरतबा मैं पढ़कर आपको मैं बता देता हूँ कि ये बकरुन तवीलुन तरकीब नंबर 4 है। हमारी मश्क नंबर जो है वो 1 है और सफ़ा नंबर 34 है। उसके हम लोग तरकीब कर रहे हैं, उसमें ये चौथा नंबर है जो हम लोग तरकीब का जो कर रहे हैं। हमने बकरुन तवीलुन यहाँ पर लिखा, फिर बकरुन इसमें अलम मारफा मुब्तदा ये बताया हमने, फिर तवीलुन को पहचाना हमने पहले, ये इसमें मुश्तक है और ये जो है ना सिफत मुशब्बा का वज़न है। फिर इसको लिख भी दिया बाकायदा कि तवीलुन बर वज़न फ़ईलुन सीगा वाहिद मुज़क्कर सिफत मुशब्बा, और इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर राज बसुए मुब्तदा, इसमें से ये वाली ज़मीर निकाल कर हमने पीछे की तरफ लौटा दी। मुब्तदा इसका फ़ाइल, और उसी ज़मीर को इस ज़मीर को इसका फ़ाइल हमने बना दिया, और इसका फ़ाइल फिर सिफत मुशब्बा अपने फ़ाइल से मिलकर शिब जुमला इस्मिया होकर बन गई क्या, मुब्तदा की ख़बर, और फिर मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर क्या हुआ, जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तरकीब नंबर 4 जो है वो भी हम लोगों ने कर ली है। तरकीब नंबर 3 भी कर ली है और तरकीब नंबर 4 भी कर ली है। और अब हम लोग करते हैं तरकीब नंबर क्या, तरकीब नंबर 5। थोड़ी सी एक नई चीज़ हम लोगों को इसमें मिलेगी, मतलब ये कि अब तक जो हम लोगों ने जो तरकीबें की हैं उससे थोड़ी सी हटकर जो है ना वो एक चीज़ है इसमें जो हमें कवाइद के इजरा के एतबार से जो है वो हमें समझ में आएगी। और वो क्या, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तरकीब को। तरकीब नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं, ज़ैनबु तालिकुन। ठीक है, अच्छा अब ये ज़ैनबु क्या है, ये ज़ैनबु जो है वो एक नाम है। अच्छा ये जो नाम है ये मुज़क्कर है या फिर मुअन्नस, तो आप ये कहेंगे कि ये मुअन्नस है, एक बात। ठीक है, ये है मुअन्नस, यानी ज़ैनब जो है वो लड़की का नाम होता है, ख़ातून का नाम होता है, मुअन्नस का नाम होता है। अच्छा ये एक नाम है, इस वजह से ये क्या है, ये है इसमें अलम, ख़ास नाम है इसमें अलम। जब ये इसमें अलम है तो हम ये कहेंगे इसी वजह से ये क्या है, ये है मारफा। और शुरू में एक मारफा आ जाए तो आपने उसको क्या बनाना है, आपने बनाना है उसको मुब्तदा। तो अब आप इसको मुब्तदा ही बनाएंगे, सही है। ये तो वैसे आम नॉर्मली बात हो गई। ठीक है, अच्छा ये जो तालिकुन है, ये तालिकुन जो है ये है बरवज़ने फ़ाइलुन, ये फ़ाइलुन के वज़न पर है ना। अच्छा अब ये फ़ाइलुन के वज़न पर है, ये मारफा है, ये नकीरा, ये है नकीरा। ठीक है, अच्छा अब ये जो तालिकुन है ये नकीरा है और ये फ़ाइलुन के वज़न पर है, ये इसमें फ़ाइल का जो है ना वो ये वज़न है। अब हम लोग कवाइद का इजरा करते हैं। कायदा नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था कि मुब्तदा अक्सर मारफा होता है और ख़बर नकीरा होती है। तो कायदा नंबर 1 की रोशनी में हमने क्या करना है, इसको मुब्तदा बना देना और इसको जो है वो ख़बर बना देना। ठीक है, मुब्तदा ख़बर बनाकर जुमला इस्मिया ख़बरिया बन जाएगा। अब कायदा नंबर 3 अगर हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करें तो कायदा नंबर 3 में हमने ये पढ़ा था कि अगर आपको 2 अस्मा इकट्ठे नज़र आए तो आप क्या करें, एक मारफा हो और एक नकीरा हो, तो आप क्या करें, मारफा को आप बना देंगे मुब्तदा और नकीरा को आप बना देंगे ख़बर। तो कायदा नंबर 3 की रोशनी में आप इसको क्या बनाएंगे, मुब्तदा और ख़बर, और फिर मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो जाएगा। फिर कायदा नंबर 5, कायदा नंबर 5 ये ख़ास बात है ना, इसमें तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बाकायदा कि कायदा नंबर 5 में है ये बात जो मैं लिख रहा हूँ ना, और कायदा नंबर 5 भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ
قاعدہ نمبر 5 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کی شرائط ہم نے پڑھی تھی، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تذکیر و تانیث میں مطابقت کے لیے 2 شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خبر جو ہے اگر اس میں مشتق یا پھر اس میں منصوب ہو تو ہم کیا کریں گے، ہم مطابقت کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور لازمی ہوگی مطابقت کروانا کہ جب خبر اس میں مشتق یا پھر اس میں منصوب واقع ہو رہی ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط ہم نے یہ پڑھی تھی کہ مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کروانا اس وقت ضروری ہوگا کہ جس وقت خبر جو ہے وہ ایک جملہ بن رہی ہو اور اس جملے میں ایک ضمیر ہو جو پیچھے مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو، تو بھی مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کروانا ضروری ہے۔ یعنی مبتدا مذکر ہوگا تو خبر مذکر ہوگی، اگر مبتدا مؤنث ہوگا تو خبر مؤنث ہوگی۔ اچھا، پھر میں نے آپ کو 2 صورتیں ایسی بھی بتائی تھی کہ جن میں مطابقت کی، یعنی مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی صورت میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ اگر خبر کوئی ایسا لفظ بن رہا ہو، خبر ایسا لفظ واقع ہو رہا ہو جو مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہو اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہو، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں مستعمل ہو، استعمال ہوتا ہو، تو اب بھی مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی تھی جس کا تعلق اس ترکیب سے ہے کہ اگر خبر جو ہے وہ کوئی ایسی صفت بن رہی ہو جو صرف اور صرف عورت کے ساتھ خاص ہو۔ مثال کے طور پر وہاں پہ ہم نے ایک مثال پڑھی تھی، حائضن، حیض والی۔ تو حیض والی ہونا کیا ہے؟ حیض والی ہونا یہ صرف اور صرف عورت کے ساتھ ہی خاص ہے، تو یہ ایک ایسی صفت ہے جو عورت کے ساتھ خاص ہے۔ طالقن، طلاق والی ہونا، تو طلاق یافتہ ہونا، طلاق والی ہونا، یہ والی جو صفت ہے یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ یہ بھی صرف اور صرف مؤنث کے ساتھ خاص ہے۔ تو اب یہاں پر ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس طرح سے ہوتا، یہ جو جملہ یہ جو لکھا ہے یہ جملہ یوں ہونا چاہیے تھا اصولاً، زینب طالقۃ، زینب طالقۃ، ہے نا؟ یہ زینب کو آپ نے بنا دیا مبتدا۔ اچھا، یہاں پر ہم نے یہ بات بھی کر لی کہ یہ کیا ہے، یہ ہے مؤنث اور یہ ایک نام ہے۔ دوبارہ میں بتا رہا ہوں، اس کی وجہ ہے نا کہ تاکہ آپ اس کے اوپر توجہ دے دیں۔ اب یہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا، یہ طالقۃ ہونا چاہیے تھا، طالقۃ، کیونکہ اس میں سے ایک ہیا ضمیر نکالتے اور اس ہیا ضمیر کو آپ پیچھے کی طرف لوٹاتے، اور تاکہ یہ ہوتا کہ مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت ہو جاتی۔ لیکن یہاں پر مطابقت کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ جو طالقن جو ایک لفظ ہے یہ ایک عورت کی ایک ایسی صفت ہے جو صرف اور صرف جو ہے وہ عورت کے ساتھ ہی خاص ہے، مؤنث کی ایک ایسی صفت ہے جو مؤنث کے ساتھ خاص ہے۔ تو اگر آپ یہاں پہ طالقن لکھیں گے پھر بھی چلے گا، اگر طالقۃن لکھیں گے تو بھی چلے گا۔ اب ضرورت نہیں ہے آپ کو مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کی، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ ہے تو واحد مذکر کا صیغہ، واحد مذکر اس میں فاعل کے وزن پر ہے، فاعلن کے وزن پر ہے، لیکن آپ اس میں سے پیچھے سے مطابقت کرتے ہوئے آپ ضمیر نکالیں گے، کون سی؟ آپ ضمیر نکالیں گے، ہیا ضمیر نکالیں گے، اور اس ہیا ضمیر کو اس کو شبہ جملہ بھی بنانا ہوگا نا، اس وجہ سے اس کو شبہ جملہ بنانے کے لیے، کیونکہ یہ اس میں فاعل کا بھی تو وزن ہے نا، صفت تو ہے۔ قاعدہ نمبر 4 کی روشنی میں اس میں فاعل، اس میں تبدیل صفت مشبہ اگر خبر واقع ہو رہا ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے شبہ جملہ بھی بنانا ہے۔ تو اب شبہ جملہ بنائیں گے تو اس میں سے ضمیر بھی نکالیں گے اور اس ضمیر کو پیچھے کی طرف بھی لوٹائیں گے۔ تو اب ضمیر کون سی نکالیں گے؟ یہ تو اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر ہے، مذکر کا صیغہ۔ اب آپ ایسا کریں، پیچھے کو دیکھتے ہوئے، ہے تو مذکر کا صیغہ، کہیں بھی مذکر کا صیغہ، لیکن آپ جو ہے وہ ایک ضمیر نکالیں ہیا، تاکہ پیچھے سے مطابقت ہو جائے، اور آپ جو ہے وہ اس
طرح سے اسے بنا دیں شبہ جملہ اسمیہ، اور پھر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ یہ والی جو تفصیل ہے یہ تھوڑی سی میں یہاں سے مٹا دیتا ہوں تاکہ ہم لوگوں کی جگہ جو ہے وہ بن جائے، اور یہ بھی لکھا رہا نا تاکہ یہ ذہن میں بھی رہے ہمارے، اور اسی کو دیکھتے دیکھتے ہم لوگ ترکیب بھی کر لینا۔ یہ زینب طالقن، اس کی ترکیب ہم لوگ کرنے لگے ہیں، سمجھ ہم لوگوں نے لی ہے، لیکن وہی حسب ضابطہ پراپر میں کس طرح سے ترکیب کریں گے ہم لوگ اس کی، یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب کیا کرنا ہے، آپ نے وہی جیسے آپ نے پہلا والا کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، یہ زینب جو ہے یہ ہے اس میں علم، اور یہ کیا ہے، یہ ہے معرفہ، اس میں علم معرفہ ہے، اور یہ جو طالقن ہے معرفہ ہے نا، تو آپ اس کو مبتدا بناتے ہیں، اس کی بات تو یہاں پر ختم کر دیں نا ہم لوگ، یہ مبتدا بنا دیا آپ نے۔ پھر اس کے بعد اب طالقن کے اوپر بات کرتے ہیں۔ طالقن صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، کیونکہ یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے نا، فاعل کے وزن پر ہے، جیسا میں نے ابھی آپ کو تفصیل بتاتے ہوئے میں نے ذکر کیا نا، تو یہ اس مذکر اس میں فاعل، اس میں ہونی تو ہوا ہی ضمیر چاہیے، اور ہوتی بھی ہوا ضمیر ہے، لیکن اگر ہوا ضمیر نکال کر اگر ہم اس کی طرف اگر ہم لوٹاتے ہیں تو اس سے مطابقت نہیں ہوگی نا، زینب سے مطابقت نہیں ہوگی، کیونکہ زینب جو ہے وہ مؤنث ہے، تو اب ہم لوگ اس میں سے نکالیں گے ہیا ضمیر، اور اس ہیا ضمیر کو اس کی طرف ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہم نے لوٹانا ہے، تو ہم کہیں گے اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر، اور اب اس کو پیچھے کی طرف لوٹا دیں گے، راجے بسوئے مبتدا اس کا فاعل، اور پھر یہ اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو الحمدللہ یہ ہماری 5ویں ترکیب بھی ہو گئی ہے، ایک مرتبہ میں پڑھ کر بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ زینب طالقن، یہ ہم نے ترکیب نمبر 5 کی ہے۔ زینب اس میں علم معرفہ مبتدا، طالقن صیغہ واحد مذکر اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا
مبتدا اس کا فاعل اور اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو الحمدللہ آج جو ہے وہ ہم نے یہ ترکیب نمبر 3، ترکیب نمبر 4 اور ترکیب نمبر 5 کر لیا، اور اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے ترکیب نمبر 1 اور ترکیب نمبر 2 کی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو ترکیبیں ہیں وہ ہم لوگ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ کریں گے۔ تو امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔